پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ ایک واقعہ نقل فرمایا ہے، جو مسند البزار میں، مسند احمد میں مروی ہے، اور علامہ البانی اسے الصحیحہ میں نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل، جانتے ہیں بنو اسرائیل کون ہیں؟ یہ آج جن کو یہود کہا جاتا ہے وہ انہی کی نسل سے ہیں، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے کہ بنو اسرائیل میں ابھی زیادہ فساد نہیں پیدا ہوا تھا۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے نیک بندے تھے، حتیٰ کہ صرف اہل علم میں نہیں بلکہ وہاں کے اس وقت کے جو بادشاہ اور صاحب اقتدار لوگ رہا کرتے تھے، ان کے اندر بھی نیکی کا بہت بڑا جذبہ تھا۔ تو انہی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اپنا ایک خلیفہ متعین فرمایا۔ اصل میں یہ تھا کہ بنو اسرائیل کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے، لیکن عموماً انبیاء اصل قاضی کی حیثیت رکھتے تھے، البتہ بعض انبیاء کو چھوڑ کر کے کہ انہیں بادشاہت بھی ملی ہو، عموماً انبیاء وہ دینی قیادت کرتے اور انہی کی نگرانی میں کوئی حاکم متعین ہوتا جو دنیاوی معاملات کو دیکھا کرتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اب کتنے دن بعد واللہ عالم بنو اسرائیل نے اپنا ایک خلیفہ متعین کیا۔ وہ خلیفہ اللہ تعالیٰ کا بڑا نیک بندہ تھا، جس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ وہ دن میں تو لوگوں کے معاملات کو دیکھتا، یعنی اپنے حکومت کی نگرانی کرتا، کیا معاملہ یہاں ہے، کیسے کام چلانا ہے، جیسے حکومت کا کام ہوا کرتا ہے۔ البتہ رات میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا، اور اس کی عبادت کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بیت المقدس جو آج قدس میں ہے، بیت المقدس یعنی اس کے اوپر وہ چڑھ جاتا، چھت کے اوپر چڑھ جاتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا۔ ایک رات وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا اور نماز پڑھ رہا تھا کہ اسے خیال آیا کہ میں جس کام میں ہوں اس کام کی وجہ سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا پورا موقع نہیں مل پاتا۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے، حاکم رہ کر کے، بادشاہ بن کر کے بہت سے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جس میں کسی کے اوپر کسی قسم کی تھوڑی سی زیادتی رہا کرتی ہے۔ ایسا کہ عربی میں کہا جاتا ہے اِلَّمْ تَظْلِمِ النَّاسَ تُظْلَمِ، اگر تو لوگوں پر ظلم نہیں کرے گا تو لوگ تجھ پر ظلم کرنا شروع کر دیں گے۔ اور آج یہ چیز بڑی آسانی سے ہے کہ آدمی اگر نرم بنا رہے تو لوگ اسے بیوقوف بنا کر کے اس کو اچک لیتے ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ بادشاہ رہ کر کے ہم نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ تو میرے لیے آخرت میں باعث ضرر ہو سکتی ہے، لہذا اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے اس سوچنے لگا، یعنی وہ بادشاہت چھوڑ دے، اس بارے میں سوچنے لگا۔ تو اس نے سوچا کہ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ میں اس علاقے سے کہیں باہر نکل جاؤں، اس لیے کہ یہاں کے لوگوں نے جب مجھے متفقہ طور پر بنایا ہے تو اتنی آسانی سے مجھے چھوڑنے والے تو ہیں نہیں، لیکن اب باہر جانے کا مسئلہ ہے کہ کیسے جائے۔ چھت پر نماز پڑھ رہا ہے، ظاہر بات ہے بادشاہ ہے، اس کے محافظ ہوں گے، اس کے نگراں ہوں گے، اس کا ارد گرد کچھ لوگ ہوں گے جو اس کی حفاظت کر رہے ہوں۔ تو اس نے سوچا کہ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ پیچھے کی جانب سے، سامنے سے نکلیں گے تو لوگ پیچھا کر لیں گے، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، ہم جب چلیں گے لوگ ہمارا پیچھا کریں گے، اس طریقے سے وہ ہمارے بارے میں معلوم کر لیں گے اور مجھے پھر لا کر کے حاکم بنا دیں گے۔ لہذا اس نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک رسی لیتے ہیں اور اسی رسی کے سہارے چھت سے نیچے پیچھے کی طرف اتر جاتے ہیں اور کہیں دور نکل جاتے ہیں۔ تو یہ سوچ کر کے اس نے ایک رسی لی اور پیچھے کی جانب سے اترا اور اتر کر کے وہاں سے چلنا شروع کر دیا۔ رات بھر چلتا رہا، صبح ہو گئی، چلتا رہا، یہاں تک کہ جو اس کی مملکت تھی، اس کی حدود تھی، وہاں سے وہ دور نکل گیا، یعنی اب ایک اور دوسری حکومت میں داخل ہو گیا۔ اسے اب اطمینان ہو گیا کہ اب ہماری حکومت کے جو لوگ ہمیں پائیں گے نہیں، ڈھونڈیں گے نہیں پائیں گے، مجبور ہو کر کسی کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے۔ تو وہ چلتے ایک سمندر کے کنارے پہنچا۔ سمندر کے کنارے پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر کچھ لوگ جمع ہیں اور اینٹ پاتنے اور اینٹ بنانے کا کام کر رہے ہیں۔ وہ ان کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ کیا
آپ لوگوں کو کسی مزدور کی ضرورت ہے؟ یعنی آپ کے ساتھ کوئی آدمی کام کرے اور آپ اس کو مزدوری دیں، اور مزدوری آپ کتنی دیں گے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم مزدوری رکھ لیں گے، البتہ اتنی مزدوری ہم آپ کو دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ اینٹ بنانے کے میں مزدوری کے طور پر کام کرنے لگا، اور جو مزدوری اس سے ملتی اس سے کھاتا، اور جو کچھ بچ جاتا اس سے صدقہ کر دیتا، اپنے پاس کچھ رکھتا نہیں دیگر مزدوروں کے علاوہ۔ اور صرف اسی پر بس نہیں ہے، اس کا یہ معمول تھا کہ جب بھی نماز کا وقت ہو جاتا، چاہے کام میں جتنی مشغولیت ہو، کام چھوڑ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا، نماز میں مشغول ہو جاتا۔ اس کی یہ نیکی دیکھ کر کے، سادگی دیکھ کر کے مزدور اس سے بڑی محبت کرنے لگے، اور اب ہم چرچا کرنے لگے کہ نیک آدمی تو یہ ہے، ایسے نیک آدمی ہوا کرتے ہیں۔ وہ اپنے بارے میں کسی کچھ بتا نہیں رہا، ظاہر یہ کر رہا ہے کہ اسی مملکت کا ایک آدمی ہے جو اپنا مزدوری کے طور پر آیا ہے اور اپنا یہ کر رہا ہے۔ پھر ہوا یہ کہ اس کی یہ بات دھیرے دھیرے اس شہر میں یا اس علاقے میں پھیلنی شروع ہو گئی، اور وہ علاقہ بعض روایات میں ہے ایک حاکم، بعض روایات میں ہے دہقان، یعنی جاگیردار جس کو کہا کرتے ہیں۔ تو گویا کسی جاگیردار کا وہ علاقہ تھا۔ تو آہستہ آہستہ اس بادشاہ کی جو مزدوری کر رہا تھا، اس کی خبر اس علاقے کے جاگیردار تک پہنچتی ہے۔ اب جب اس نے اس شخص کے بارے میں سنا تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی کوئی نیک آدمی تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ، اور اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ کی مخلوق سے محبت، ان کی خدمت کرنے والا تھا۔ اس نے کہا اچھا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، لہذا اس نے آدمی بھیجا اور کہا جاؤ اس کو بلا لے آؤ۔ جب اس کے پاس اس جاگیردار کا یا حاکم کا آدمی آتا ہے، اس نے کہا کہ میں جانے کے لیے تیار نہیں، میرا ان سے کیا لینا دینا ہے، میں ایک مزدور ہوں اور وہ اپنا جاگیردار ہیں، بڑے لوگ ہیں، میں اپنا اسی میں خوش ہوں۔ ایک دن بلایا نہیں گیا، دوسرے دن بلایا نہیں گیا، 3 دن بلایا نہیں گیا، تینوں دن تک جب وہ نہیں گیا تو اب اس کی اہمیت جاگیردار کے دل میں اور بیٹھ گئی۔ آج کل کے لوگ کہہ جاؤ اس کو پکڑ کر کے لے آؤ، میری بات کیوں نہیں ماننے کے لیے تیار ہے، زبردستی لے کر کے آؤ۔ لیکن نہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اس قسم کے لوگوں کی قدر کرتے ہیں۔ تو اب جاگیردار نے سوچا اس سے ملاقات تو کرنا ہی ہے، لیکن اگر نہیں آتا ہے تو اب ہم اس سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ تو چونکہ جاگیردار تھا، اپنی سواری پر بیٹھا اور سواری لے کر کے اس کے پاس آیا۔ اب اس شخص نے جو اینٹ بنا رہا تھا، اس نے یہ دیکھا کہ وہ آ رہا ہے تو وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، اس لیے کہ جب جاگیردار ہے پوچھے گا تو حقیقت اس کی کھل جائے گی، لہذا بھاگ کھڑا ہوا۔ جاگیردار نے اپنی سواری سے اس کا پیچھا کیا، لیکن وہ شخص اتنا تیز رفتار تھا کہ جب دیکھا قریب آیا تو اور تیز بھاگنا شروع کر دیا، یہ اور تیز چلا تو اور تیز بھاگنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سواری سے کافی دور نکل گیا۔ اب جب اس جاگیردار نے یہ دیکھا کہ اب ہم سواری سے تو اس کو نہیں پائیں گے، اور جب سواری سے نہیں پائیں گے تو پیدل اتر کے دوڑے تو کیسے پائیں گے اسے، لیکن یہ ہوا کہ میری آواز اس تک ضرور پہنچے گی، لہذا اسے آواز دیتا ہے کہ اے بھائی رک جاؤ، اے بھائی ٹھہر جاؤ، میں تمہیں عہد دیتا ہوں، اطمینان رکھو کہ مجھ سے تمہیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، پھر میری بات سن لو، میں یہ عہد دے رہا ہوں، یہ وعدہ کر رہا ہوں، میری طرف سے اطمینان رکھو کہ مجھ سے تو تمہیں کوئی خطرہ لاحق ہونے والا نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہ بات سنی تو اپنی جگہ پر رک گیا، دھیرے دھیرے جاگیردار اس تک پہنچا، پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ ذرا یہ بھائی بتاؤ تو آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، اس بارے مجھے کچھ بتاؤ تو۔ اب ظاہر بات ہے وہ شخص جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، کہا اگر آپ میرے بارے میں پوچھنا ہی چاہتے ہیں تو میں فلاں ابن فلاں ہوں اور فلاں جگہ کا بادشاہ تھا، میں فلاں ابن فلاں ہوں اور فلاں جگہ کا بادشاہ تھا۔ اصل یہ ہے کہ حکومت کے کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوتاہی ہوتی تھی، اور کچھ ایسے کام کرنے پڑتے تھے جن کے بارے میں شبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ ان سے خوش نہیں ہوگا، لہذا اللہ کے ڈر سے وہ سب کچھ چھوڑ کر کے میں بھاگ آیا ہوں۔
جاگیردار نے اس کی داستان بڑی خاموشی سے سنی اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہتا ہے کہ حضرت آپ فلاں جگہ کے بادشاہ ہیں اور آپ نے اس وجہ سے اپنی بادشاہت چھوڑی ہے، تو آپ ان باتوں کے ہم سے زیادہ تو حاجت مند نہیں ہیں. جیسے آپ کو اللہ کا ڈر ہے، مجھے بھی اللہ کا ڈر لگ رہا ہے. جیسے آپ اللہ کی بات چاہتے ہیں، میں بھی اللہ کی بات کرنا چاہتا ہوں. اور جس حال میں رہ کر کے آپ سے اللہ کے بات میں کوتاہی ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہو رہی ہے، لہذا میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. چنانچہ اس نے اپنی سواری کو روکا ہی تھا، سواری سے اترا، سواری کو چھوڑ کر کے ایک طرف بھیج دیا اور اس کے ساتھ نکل پڑا. ظاہر بات ہے اس علاقے میں نہیں رہ سکتے، دونوں نکلتے 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 کہ مصر کے کسی علاقے میں چلے گئے اور کہیں دریا میں رہ کے کنارے جا کر کے دونوں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے. جو کچھ ملتا اپنے ہاتھ سے کماتے کھاتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے. دھیرے دھیرے ان دونوں میں ایک ساتھ رہ کر کے اس قدر محبت پیدا ہو گئی، دونوں ایک دوسرے سے اس قدر محبت کرنے لگے کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونا نہیں چاہتے تھے. بالآخر دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے تو نے اپنی رضا کے لیے ہم لوگوں کو زندگی میں ایک ساتھ رکھا ہے، تو اے ہمارے رب، ہماری جب وفات آئے تو دونوں کی وفات ایک ساتھ ہو، تاکہ ہم دونوں ایک ساتھ آپ سے آ کر کے ملے. یہ ہم لوگوں کی خواہش ہے. چونکہ اپنی دعا میں سچے تھے، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا قبول کر لی. ایک ہی ساتھ ان کا انتقال ہوا اور مصر میں الرمیلہ نامی جگہ، اس جگہ سے متعلق علامہ محمد شاکر رحمہ اللہ نے اپنی مسند احمد کی شرح میں تفصیل لکھی ہے. تو کہا الرمیلہ نامی جگہ میں ان لوگ دونوں کو دفن کیا گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید تاکید کے لیے کہ یہ واقعہ کتنا سچا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر میں وہاں موجود ہوتا اس جگہ، تو جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، ان دونوں کی قبر کے نشان کو بتا دیتا اور اس کی نشاندہی کر دیتا. ساتھیو، یہ ایک واقعہ ہے جو سچا ہے. مسند احمد میں ہے، مسند بزار میں ہے، مسند ابی یعلا کے اندر ہے، اور علماء نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے. ظاہر بات ایک عجیب واقعہ ہے، کم سے کم ہمارے آپ کے تصور سے تو یہ بڑی چیز ہے، کوئی آدمی اتنا بڑا حاکم بن کر کے. لیکن اگر اس واقعے سے جو ہمیں اور آپ کو فائدہ ملتے ہم اس کے اوپر غور کر لیں تو ہمیں آپ کے سامنے ہمارے آپ حقانیت واضح ہو جائے گی. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص دنیا کی حقیقت کے بارے میں سوچ لے کہ دنیا کیا ہے اور پھر آخرت کے بارے میں سوچ لے، تو دنیا کی نعمتوں میں مشغول ہو کر کے وہ نعمت چاہے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہو، یعنی حکومت اور بادشاہ سرداری، تو اس نعمت کی وجہ سے بندہ اپنی عاقبت کو برباد نہیں کرے گا، بلکہ اس کے لیے اگر بڑی سے بڑی قربانی بھی دینی پڑ جائے تو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مؤمنون کو مخاطب کرتے ہوئے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. ذرا غور کریں ان آیات پر. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ کافر لوگ دنیا میں جو دندناتے پھر رہے ہیں، ان کا دنیا میں دندناتے پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. تم یہ نہ سمجھو کہ وہ بڑے اچھے ہیں، انہیں بہت کچھ ملا ہوا ہے، نہیں. متاع قلیل، سبحان اللہ، اللہ کیا فرماتا ہے؟ متاع قلیل، یہ تھوڑی سی پونجی ہے. سبحان اللہ، قارون کا خزانہ ملا ہے لیکن تھوڑی سی پونجی ہے. قارون کا خزانہ پھر بھی تھوڑی سی پونجی ہے. جی ہاں، اللہ کا متاع قلیل، آخرت کے مقابل میں تھوڑی سی پونجی ہے. اسی لیے اس دنیا کے اندر ایک کافر، ایک فاسق و فاجر انسان جو 60 سال 70 سال 80 سال رہ کر کے جائے گا، جیسا قرآن مجید میں کیا کہے گا، عشیۃ او ضحاہا، دنیا میں کتنی دیر ہم رہے ہیں، جیسے ایک صبح کا وقت 2-4 گھنٹے ہو یا شام کا وقت ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
کہ آپس میں وہ بات کریں گے تو ان کی ایک جماعت کہے گی دنیا میں ہم 10 دن رہ کر کے آئے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے یقول امثلهم طریقہ، ان میں جو سب سے سمجھدار ہوگا وہ یہ کہے گا کہ ہم صرف دنیا میں 1 دن رہ کر کے آئے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کے مقابلے میں دنیا آخرت کے مقابلے متاع قلیل نہیں، کس قدر متاع قلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بکری کا بچہ جس کا کان بھی کٹا ہوا ہے، ابھی بچہ ہے، وہ مر گیا، لوگوں نے اسے ایک مزبلے اور گور میں پھینک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے الگ ہٹے، گئے اور اس بکری کے کان کو پکڑا، کہا کہ اسے کون 1 درہم میں لے گا؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ زندہ ہوتی تو یہ عیب دار ہے، یہ 1 درہم کے لائق نہیں تھی، یہ جائے کہ مردہ ہے کیسے 1 درہم کے لائق ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی اہمیت اللہ کے نزدیک اتنی بھی نہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، صرف یہی نہیں کہ متاع قلیل ہے، اس متاع قلیل میں مشغول ہو کر کے جنہوں نے اللہ کے حقوق کو ترک کیا ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم میں ہے، جہاں وہ ہمیشہ نے اور برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، اپنے رب سے ڈرے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری رہے گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہمان نوازی ہے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ نیکوں کے لیے تو بہت بڑی چیز ہے۔ خیر، اب اس طرف نہیں جاتے کہ دنیا کی کیا اہمیت ہے، لیکن جو شخص دنیا کی حقیقت کو جان جائے وہ دنیا میں مشغول ہو کر کے اپنی عاقبت کو برباد نہیں کرے گا، جیسا کہ اس بادشاہ کے بارے میں آپ دیکھیں کتنا نیک رہا ہوگا اور لوگوں پر ظلم کرنے سے کس قدر بچتا ہوگا کہ دن کو اس نے لوگوں کے لیے خاص کیا ہے، رات میں چھت پر چڑھ کر کے بیت المقدس کی چھت پر جا کر کے اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا تھا، تہجد گزار وہ بادشاہ تھا۔ اس کے باوجود کیا ہے، اسے ڈر لگا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھ گیا۔ دوسری چیز، ایک وقت تھا کہ بنو اسرائیل میں اچھے لوگ بھی تھے، اور اس قدر اچھے لوگ تھے کہ بادشاہت جس کے لیے انسان اپنے بھائی، اپنے باپ، اپنی ماں کو بھی قتل کر دیتا ہے، اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے، وہ لوگ اتنے نیک تھے کہ بادشاہت جیسی چیز کو بھی آخرت کے لیے قربان کر دیتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں فضلنا علی العالمین، تمام دنیا کے اوپر فضیلت بخشی تھی۔ تیسرا فائدہ یہ کہ میرے ساتھیوں اور میرے عزیزوں، آج جو لوگ سرداری کے لیے کوشاں رہتے ہیں، چاہے بڑے پیمانے پر ہو یا ایک فورمین ہی کے طور پر کیوں نہ ہو، ایک مدرسے کے ناظم کے طور پر کیوں نہ ہو، ایک مسجد کے منتظم کے طور پر کیوں نہ ہو، جس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ اس امر کی حقیقت کو وہ جانتے نہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ اس میں مشغول ہونے سے ہمارا کتنا بڑا خسارہ ہے، وہ نہیں جانتے کتنا بڑا ہمارا خسارہ ہے۔ اس لیے کہ اس موقع پر پہنچ کر کے انسان کے اندر ایک قسم کا غرور، بڑا پن اور کبر پیدا ہو جاتا ہے، اور حق پر رہنا انسان کے لیے مشکل ترین کام بن جایا کرتا ہے، جیسا کہ اس بادشاہ نے دیکھا۔ چوتھا فائدہ ساتھیوں، ہر ایسا کام جو اللہ کی عبادت اور آخرت کے حصول میں رکاوٹ بنے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ ہر ایسا کام، کوئی بھی کام ہم کو ملتا ہے جس میں ہمیں نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا وقت نہیں ملتا ہے، تو ایسا کام چھوٹا ہے یا بڑا، بڑے فائدے ہی کیوں نہ ہو، بادشاہت ہی کیوں نہ ہو، وزیر اعظم ہی کیوں نہ بننا ہو، وہ کام اس لائق نہیں ہے کہ انسان اس میں مشغول ہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ دے۔ اسی طرف توجہ دلاتے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی میں روایت ہے کہ ان الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا، دنیا یہ ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ ملعون ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کا موقع مل جائے، علم حاصل کرنے کا موقع مل جائے، علم سکھانے کا موقع مل جائے، وہ چیز جو اللہ کے ذکر پر مددگار ثابت ہو، تو یہ چیز ملعون نہیں ہے۔
पांचवा फायदा, नमाज और तहज्जुद की नमाज एक ऐसा अमल है जो सिर्फ इस उम्मत पर नहीं बल्कि पिछली उम्मतों के ऊपर भी ये था। और तहज्जुद के वक्त अल्लाह तबारक व तआला को याद किए बगैर कोई आदमी अल्लाह के नज़दीक ऊंचा मकाम हासिल नहीं करता। इसीलिए इबादुर रहमान की सिफत क्या बयान की गई है, वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह के बंदे, रहमान के बंदे वो हैं, रहमान की सिफत अल्लाह ने इस्तेमाल यानी अल्लाह के रहम के हकीकी मुस्तहिक वो लोग हैं जो यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए रात इस हाल में गुजारते हैं कि कभी सजदे में है और कभी क़याम के अंदर है, कभी खड़े हैं कभी सजदे में है, यानी गोया तहज्जुद पढ़ रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे सुनने वाले वो रात में अपने लिए कुछ न कुछ वक्त जरूर निकालें, कुछ नहीं तो 2 रकात ही के लिए कम से कम अपना नाम तो उसमें लिखवा लें कि हाँ हम भी इस वक्त अल्लाह ताला को याद करने वाले हैं, नाम तो लिख जाए उसमें। जिस तरीके से बयान करते हैं कि एक शख्स मस्जिद में आया, जल्दी से जल्दी मस्जिद में आया और 2 रकात नमाज पढ़ा और निकल गया। लोगों ने कहा ये क्या है, इतना जल्दी क्यों? कहा भाई मैं अपनी हाजिरी लगवाने आया था, हाजिरी लग गई है, मैं जा रहा हूं। तो अल्लाह के बंदे, आप ज्यादा हकदार हैं कि रात में अपनी हाजिरी अल्लाह के यहां लगवा दे, चाहे 10 आयत ही क्यों ना पढ़ना पड़े, बस उतना ही पढ़ करके छोटी सी 2 रकात पढ़ें कि हाँ अल्लाह ताला जो है हम इस वक्त हाजिरी लगाए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलैकुम बिक़ियामिल लैल, ऐ लोगो, सुनन तिरमिज़ी में अबू उमामा की रवायत है, ऐ लोगो अलैकुम बिक़ियामिल लैल, तुम क़ियामुल लैल का एहतमाम करो, फ़इन्नहु दअबुस्सालिहीन क़ब्लकुम, इसलिए कि तुमसे पहले जो अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं ये उनका काम रहा है, वो अल्लाह तबारक व तआला के लिए तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे। 7वां फायदा साथियों, रोजी हासिल करने के लिए मेहनत मजदूरी करना ये कोई ऐब की बात नहीं, बल्कि रोजी हासिल करने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि इंसान अपने हाथ की मजदूरी से खाए, जैसा कमाए। जैसा कि आप ने इरशाद फरमाया, मा अकला अहदुन तआमन क़त्तु खैरन मिन अन याकुला मिन अमल यदिही, तुम में का कोई भी आदमी जो सबसे बेहतरीन रोजी खा रहा है वो रोजी ये है कि मजदूरी करके खा रहा है, मेहनत करके खा रहा है, अपने हाथों से काम करके खा रहा है। और एक फायदा ये कि मजदूरी करना कोई ऐब नहीं है। इंसान कोई करे भाई क्या है आप लेबर है, नहीं, लेबर या कोई ऐब नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूरी चंद टके पर बकरियां चराई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल तक बकरियां मजदूरी पर चराते रहे। अला अन तअजुरनी समानिया हिजज, सही बुखारी में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में है, नहीं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बकरी चराते रहे, हज़रत ज़करिया के बारे में है कान नज्जारन, वो बढ़ई थे। तो यह मजदूरी कोई ऐब की बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन नेक लोगों में बनाए और इन नेक लोगों की सीरत से फ़ायदा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफ़ीद हों और अपने दोस्त और अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएँ, याकूब अजीज़ 00966 5089597707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएँ, अब्दुल सलाम उमरी 00966 502627 नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।